الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورہ یوسف کی آیتیں چل رہی ہیں، کوئی 21 آیتیں تمام ہو چکی، کوئی 21 آیتیں تمام ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کو کلام پاک میں ذکر کیا ہے۔ ہر واقعے کی بنیاد، غرض، مقصد یہ کہہ کر ذکر فرمایا ہے کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس امت کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے قصہ سنانے کے لیے کہانی کے طور پر نہیں، اس قصے میں موجود جو چیزیں ہیں ایمان سے جڑی ہوئی، تم سے ایمان کا جو مطالبہ ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا کیسا ہوتا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے ارادے سے اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، جس میں تم برائے واقعہ بول کر سننا نہیں ہے، واقعے کے اندر پہلوؤں کو، لیکن ان تمام واقعات میں یوسف علیہ السلام جو فرزند نہیں یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا۔ اس عنوان سے جو تمہیں ایمان کا درس دیتا ہو، اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی ظاہری زیبائش والی چیزوں میں، زندگی میں آنے والے امور معاملات میں جو تمہارے ایمان میں خلل پیدا کرتے ہیں، تمہاری دیانت کو ڈاواڈول کر دیتے ہیں، تمہاری شخصیت کو داغ لگا دیتے ہیں، انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دینے والی چیزیں یہ دنیا کے اسباب ہیں۔ ان جیسی چیزوں کے اندر تو ایمان کے اوپر قائم اور باقی ہیں یا نہیں، اس کو جانچنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما کر اس واقعے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ سورہ کی آیت نمبر 7 میں ذکر فرمایا کہ جو کوئی اس واقعے کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک نے کئی حکمت کی چیزیں، عبرت کی چیزیں، نصیحت کی چیزیں، واضح و بیان کی چیزیں، انسان کو انسانیت پر قائم رکھنے کی چیزیں، انسان کو پاک دامنی کی طرف توجہ دینے کی چیزیں، جب یہ کرو گے تو کرنا تمہیں ہے، جب یہ کرو گے تو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ، رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ بنیاد ہے ہر چیز میں، بندہ پہلے ارادہ کرنا، عزم کرنا، آگے بڑھنا تو مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ چاہے انسان ارادہ برے کام کا کرتا ہو، بددیانتی کا کرتا ہو، دھوکہ دہی کا کرتا ہو، فریب دینے کا کرتا ہو، چوری کرنے کا کرتا ہو، قتل کرنے کا کرتا ہو، کر کے عزم کر کے آگے بڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ کرنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہو، انسان کو انسانیت پر قائم اور باقی رہنے کا ارادہ کر لیتا ہو، عزم کر کے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھو پیغمبر یوسف علیہ السلام میں ہیں تو انسان، سارے انسان ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام اسلام ہیں، انسان ہیں،
سارے اولیاء اللہ انسان ہیں. ہر نبی کی امت میں اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں. شرف درجہ تو ایک کو ملے گا، نبوت کے کام کے لیے ایک کو فائز کر دیا جائے گا. اس کا مطلب نہیں کہ وہی استعداد و صلاحیت کسی اور میں نہیں ہے. پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی تفصیلات آگے پاروں میں آئے گی. سینکڑوں میل دور، کلومیٹر نے میل، وہاں سے ملک سبا کا حکومت مملکت بعد جب پتہ چلا توحید کے اوپر قائم اور باقی نہیں ہے. آپ کو تو بڑی مملکت حکومت عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ، نہ صرف زمین پر بلکہ ہوا پر، بلکہ جنات پر، بلکہ پرندوں پر، حیوانوں کے اوپر. یہاں تک حکومت درخت سے پوچھے تو کس کام کے لیے آتا، پودے سے پوچھے تو کس کام کے لیے آتا، وہ انسان کے کیا کام آ سکتا ہے تفصیل بتاتا. پرندوں کی چونڈیوں کی بولی تک جانتے. آپ کی تابع داری میں، آپ کے امتیوں میں اللہ کا بندہ وہ بھی ہے. جب آپ نے مطالبہ کیا کون جا کر لے کر آئے گا؟ عفریت جن، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ. ابلیس بھی جن تھا، ایک مخلوق ہے جن. مخلوق انسان ہے، مخلوق جن ہے. شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے. شرارت کا نام شیطان ہے، نافرمان کا نام شیطان ہے، غنڈہ گردی کا نام شیطانی ہے، قتل و غارت گیری کرنے والے کا نام شیطان ہے، دھوکہ دینے والے کا نام شیطان ہے، کسی کا دل دکانے والے کا نام شیطان ہے، ظلم و زیادتی کرنے والے کا نام شیطان ہے. یہ ظلم و زیادتی کرنے والا چاہے جنات کی قسم میں سے ہو یا انسانوں کی قسم میں سے ہو، وہ شیطان ہے. من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس. وہ شیطان جو انسانوں میں سے، وہ شیطان جو جنوں میں سے. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من الجنۃ والناس. تو انسان کے اندر وہ استعداد و صلاحیت رب نے رکھا ہے، ورنہ چاہے شیطان تو بن جا، ورنہ چاہے ملک فرشتہ تو بن جا. ہم چاہتے ہیں ملکوتیت تجھ میں آ جائے، فرشتہ پن تجھ میں پیدا ہو جائے، فرشتوں سے اونچا مقام تیرا. انبیاء سے ہٹ کر بھی یہ صفات ہیں. یہی بتانا ہے. اس واقعے کے ذریعے سے شروع سے میں کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدمہ پھر فیض بنا کر واقعے کا ذکر کریں. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین بول کر شروع کرتے ہیں. تو ہر آیت کے بعد، ہر چیز کے بعد تمہیں غور کرنا ہے، غور کرواتے بھی. تمہارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سمجھو گے عاشقی معشوقی کا ایک واقعہ ہے. ہاں عشق ایک چیز ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا پورے واقعے کا بھی اعادہ تو ہو نہیں سکتا. کئی منزلوں سے گزرتے ہوئے 12 سال کی عمر سے گزرتے ہوئے کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے نکلے کرے، پھر ہوتے ہوئے اب اس عمر کو پہنچ گئے. تو آج کی اس آیت میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب عمر کے اپنے سخت مضبوط مکمل حصے میں پہنچ گئے. 18 سال کے بعد سے 28 سال، بلکہ 28 سال کے بعد سے 35 سال
بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، لڑکے کے 2 منزل ہوتے ہیں، بڑپنے کے قریب والی فکر والا ہوتا ہے، اس کو مراحل کہتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی عمر شروع ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نوجوان، جوان نہیں، جوان نہیں، نوجوان، گدرا جوان، پکا آم نہیں، گدرا آم، کیری مضبوط ہوئی، آم ابھی بنا نہیں، نوجوان، جیسے نو مولود، ابھی ابھی پیدا ہوا، اس میں جوش آتا ہے، جوش آتا ہے، ہمت رہتی ہے، ہوش نہیں رہتا، ہوش کی عقل کی کمی رہتی ہے، ہوش کی عقل کی کمی رہتی ہے۔ سب سے آگے بڑھ کر سینہ تنا کر آگے بڑھنے والے، جوش کا اظہار کرنے والے، اتنے جلدی پیچھے بھی ہٹنے والے، اتنے جلدی عہدے گرنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ نوجوانی کے بعد جو 28 سال کے بعد سے عمر شروع ہوتی ہے تو 40 سال تک اس کو کہتے ہیں جوان، اس کو کہتے ہیں جوان، اس میں طاقت پوری، عقل بھی پوری، عقل مضبوط، عقل مضبوط، پوری مضبوط۔ دیکھیے عمر ہے جب مکمل 40 سال ہو جاتا ہے تو 12 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ کئی مراحل سے گزارتے ہوئے لا رہے ہیں ایک بندے کو جو شریف النسب ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانوں سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فیصلوں میں اولاد انبیاء میں سے نبوت عطا کرنا بھی طے ہے۔ اس نبوت والے عظیم مرتبے کے یہ لائق اور پائق ہے نہیں، اس کی پوری آزمائش بھی ہو رہی ہے۔ آزمائش کس سے کریں گے؟ آپ کے اپنے ماحول سے کریں گے، آپ کے اپنے طرز زندگی جو اس سے کریں گے، آپ کے اپنے چھوٹے گھر ازدواجی زندگی سے کریں گے، آپ کے چند دوستوں سے کریں گے، آپ کے اپنے ماحول، اپنے محلے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کریں گے، آپ پہ اکا دکا کے آنا جانا ہوتا ہے، جو لوگوں سے ملنا ہے مناظر سے، اس جیسے چیزوں سے کریں گے۔ یہ آزمائش کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے، صرف سوچنا ہے، سوچ کو پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ بات آگے بڑھتی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، پیغام یہ یوسف جب اپنی عمر کی شدت کو، بڑائی کو جب پہنچ گئے تو ہم نے عطا کر دیا، دے دیا، نواز دیا۔ پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آزمائشوں کے مرحلے کو پار کرتے آگے بڑھے، تب وہ لیاقت پیدا ہو گئی تو ہم نے عطا کر دیا ان کو حکم اور علم۔ نبوت کی حقیقتیں اور کمال اور فہم کی تمام چیزیں، ساتھ ہی ساتھ علم۔ عقیدہ ایک چیز ہے جس کو دین کہتے ہیں، اس کے اوپر قائم باقی رہنے کا ایک طریقہ ایک چیز ہے۔ پہلے عقیدہ بنیاد ہے، وہ چیزیں حکم کے تحت آ گئیں، پھر علم بھی ہم نے دے دیا، شریعت کے احکام ساری کے ساری چیزیں، بلکہ اور کمال تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر وغیرہ، اس کا کمال کو ہم سب دے دیا، معاملات فہمی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ اتنی آزمائشوں کے بعد، ہر آزمائش اتنی عظیم اور بڑی کہ جان کا جانا قطعی، اپنوں سے دور کر دیے گئے، اجنبیوں میں بھجوا دیے گئے قدرت کی طرف سے۔ نہ کوئی رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ اپناپن ہے، نہ جاننے والا ہے، نہ پہچاننے والا ہے۔ غلاموں کی فہرست میں شامل کر دیے گئے، بولی لگا دی بھی گئی، لیکن بولی میں بھی جو سابق آیاتوں میں گزر گیا،
شہنشاہ کے خدمت میں آ گئی۔ اب اس کے بعد والی تفصیل بڑی سخت آزمائش میں اور گھیر گئے۔ یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے، یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اجازت دی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں تک فرما دیا اللہ نے تجھے اجازت ہے، جا تو اس کے جسم کا حصہ بن جا، خون میں جا کے آ جا، ان کی اولاد میں بھی شریک ہونا تو ہو جا۔ ہوتا ہے جو شیطان بن کے پھرتے ہیں، شیطان بن کے ڈانس کرتے ہیں، گرتے ہیں۔ ہر طریقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں طریقے میں شیطان سے دور رہنے کا طریقہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، طہارت خانے کے جانے میں، نکلنے میں، مسجد میں قدم رکھنے میں، مسجد سے باہر قدم نکالنے میں بتایا ہے۔ کسی سے گفتگو کرنا ہے تو سب سے پہلے السلام قبل الکلام تربیت دی ہے۔ اہلیہ سے ملاقات سے پہلے شیطان اس وقت سب سے زیادہ، شادی جب ہوتی ہے نئے نئے دولہے پن کے وقت پر شیطان سب سے زیادہ شریک ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ آپ کو طریقہ حفاظت کا پتہ ہے، میں سب کچھ نہیں چاہتا، میں ناچنا چاہتا ہوں، موٹا نچھارنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں، مجھے اس سے دھیان دینا کیا ہے؟ میرے پاس ایک دم ہے، میں آج ایک جوان کہلاتا ہوں، میں ایک مستی بھرا ہوں، میں موج مستی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں تو حکم ہے تفقہوا قبل ان تصودوا، تم کو بڑائی کا درجہ ملنے سے پہلے تم کو سمجھ پیدا کر لو۔ ہر ایک کیسا سید بنے گا، یعنی دولہا بننے سے پہلے، دولہا کا مطلب ہو آج بیوی کے حاکم ہو گئے، کل بچہ آئے گا، بیوی اور بچوں کے آپ حاکم ہو گئے، سردار بن گئے، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان کو رکھنا آپ پر ذمہ داری، ان کا خرچہ برداشت کرنا آپ پر ذمہ داری، ان کو گھر کا انتظام کرنا آپ پر ذمہ داری، ان کے اخلاق وغیرہ کی نگرانی کرنا ان پر ذمہ داری، تربیت دینا ان کو تمہارے پر ذمہ داری۔ اب تم سید بن گئے، اور تعلیم نہیں تو کیسا بنے گی؟ ایسی بنے گی۔ حسین جمیل لڑکی اسی محلے کی، میں کبھی نام نہیں کرتا ہوں، مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں باتیں، اور یہ باتیں ہم کرنا بھی نہیں، لیکن مسئلہ بات ہے، پورے جہاں پڑتال گئے کرے شادی، چند دن نہیں ہوئے گولکنڈا آؤٹر کو لے جا کے ناچو بولتا، سب کے ساتھ نیاز کرو بولتا، آدھے لباس پہ آؤ بولتا، وغیرہ وغیرہ۔ ناموں کو جاننا نہیں، کبھی نہیں جاننا، کیونکہ تربیت یہ نہیں۔ شادی کی بنیاد باہر سے آئے، بس باہر سے آئے، کچھ دولت ہے، جو نیت ہے اس کو بھگتیں گے۔ یہاں کیا کمال تھا؟ ان سارے چیزوں سے آزمائش سب کے ساتھ ہے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس معنی میں بہت ساری حدیث ہے۔ اللہ نے انسان پیدا کیا، انسان کی نسل کے لیے انسان کو دو حصوں میں بانٹا، ایک مرد ایک عورت، لیکن مرد کی آزمائش کے لیے بڑے مرحلے رکھے، بڑے بڑے مرحلے رکھے۔ اہل اللہ بھی اس سے بچ نہیں سکے، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ولایت کی منزل کو پائے، ڈاواں ڈول ہو گئے تو اس سے گر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو ان جیسے مرحلوں سے گزارے، کمال انسانیت تھی، وہ کامیاب رہی، کمال انسانیت تھی، کامیاب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس امت کے لیے، دیکھو ان المرأة تقبل فی صورت الشیطان، ان المرأة تدبر فی صورت الشیطان۔
عورت شیطان ہے یہ سمجھ بیٹھیں گے، غلط ہے. ایک چیز ہے آزمائش کے لیے، تو سمجھیں گے ہر عورت شیطان ہے. سارے جھگڑے فہم کے ہیں. جب عورت آتی ہے سمجھو کہ شیطان کی شکل میں آ رہی، تمہارے لیے شیطان ہے، انہیں شیطان نہیں، تمہارے لیے شیطان ہے. اور جب جاتی بھی ہے تو شیطان کی صورت میں. اس امت میں حکم دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ لوگوں، اگر غیر معمولی عورت کے اوپر تمہاری نظر جم جائے تو فوراً تو اپنے گھر کا رخ کر اپنی اہلیہ کے پاس جا، اپنی اہلیہ کے پاس جا، اطمینان سکون حاصل کر لے. تیری اہلیہ کے پاس جو ہے وہی، جو عورت تیرے آنکھوں میں جم گئی وہ بھی اس کے پاس بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں. اس لیے شادی کو نصف ایمان قرار دیا. آج تو آدھا مسلمان پکا بن گیا، اب بقیہ آدھے ایمان کی تکمیل اب کر، اب کر. خیر وہ تقریر نہیں. پیغمبر یوسف علیہ السلام کو جو ابھی پیغمبر نہیں تھے اب پیغمبری مل گئی. جب اس عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے حکم علم سب کچھ عطا کر دیا. بات ہو گئی. ایک ایک چیز میں نصیحت اس امت کے لیے، نصیحت سننے والوں کے لیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، اس لیے ایک ایک چیز ذکر کر کے نصیحت کرتے ہیں. دیکھو اس کے اندر آیات للسائلین ہے، کذالک نجزی المحسنین. یہ عادت خداوندی ہے، قانون خداوندی ہے انسانوں. یہ جو بتا رہے ہیں صرف اور صرف پیغمبر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. ہر سننے والے تیرے ساتھ تیرے ساتھ تیرے ساتھ تیرے ساتھ تیرے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہے، کنڈیشن کے ساتھ. کنڈیشن پوری کر. نیکی کو سمجھ، اچھائی کو جان. نیک صفت بننے کے لیے جو رکاوٹ ہے اس پہ صبر کر. تو نیکی کو اختیار کر کر محسن بن جا. جو بھی محسن ہوں گے، جو بھی محسن ہوں گے یعنی نیکوکار ہوں گے، ایمان کی چھت لگا دیا اسلام نے. آمنو عاملوا الصالحات. خالی مسلمان ہونا کام نہیں. ایمان نام ہے، ایمان کا ایک طریقہ ہے، اصول ہے، شریعت ہے. زندگی میں نشیب و فراز ہے، آزمائش کے مرحلے ہیں، کبھی تکلیف کی شکل میں، کبھی ظاہری خوشی کی شکل میں، کبھی خاندانی افراد کی شکل میں، کبھی دوست احباب کی شکل میں، کبھی حالات زمانے کی شکل میں. ان تمام مراحل کے اندر اپنی انسانیت کو اختیار کرنا ہے. اور تم زیادہ شریف بنو گے، شریروں کی تعداد زیادہ، شریر طریقے زندگی سے شریر، کاروبار میں شریر، معاملات میں شریر، زبان سے تکلیف پہنچانے میں شریر، کوئی بھی پیشہ کرو اس میں شریر، تجارت کرو شریر، محنت و مزدوری کرو اس میں بددیانتی شریر. شریروں کی تعداد زیادہ ہے تو شریر یہ مطلب ہے، شریف الگ چیز ہے. ان کثرت کے اندر تم اس شرافت والی کیفیت پر قائم رہنا، اس کو اختیار کرو. تو ہم ہر محسن کو، اس شریف بننے والے کو شرافت پسند کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں جو تعاون اور مدد فرمائے تھے ہر مرحلے میں آزمائش کے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ اے انسانوں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا یہی قانون ہے، قاعدہ ہے. تم آگے بڑھو ہمت کر کے تو ہم مدد کرتے ہیں. پھر اہدنا الصراط المستقیم جو تم نے کہا ہے، اب اس کی ہدایت رہنمائی اللہ کی طرف سے طاقت ملے گی.
تم نہیں کرو گے خود ہو جانا نہیں. رزق اللہ نے رکھا ہے، حکم ہے اطلب الارزاق بالکسب. رزق کو کسب سے، محنت سے، بھاگ دوڑ سے کرنا ہے. بیٹھے سو جگہ آ جا نہیں، بیٹھے سو جگہ آ جا نہیں. درخت کے نیچے بھی رہے، منہ کھول کے ٹھہرے، منہ میں گرا تو کھاؤں گا نہیں، بازو گرا تو جھک کے اٹھا کر کھانا پڑے گا. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں. اب بڑی آزمائش کا ایک مرحلہ اور، بات چھوڑے نہیں اللہ تعالیٰ. اور ایک آزمائش، منظر اس کا بڑا ہے. اس کو زلیخا، زلیخا سے مشہور ہے، یہ لقب ہے اس کا، یہ لقب ہے. نام ہے راعیل. یہ اصل میں ملک مغرب کے بادشاہ کی بیٹی ہے. ملک مغرب بادشاہ کی، افریقی بلاد میں ایک ملک مغرب، یہ مشرق مغرب نہیں، ملک کا نام ہے مغرب. مغرب کے بادشاہ تیموس کی بیٹی ہے. قدرت نے بڑا حسین و جمیل پیدا کیا اس کو، بڑی حسین و جمیل ہے. ملک کو ہونے کے باوجود وہ کالے نہیں، گورے رنگ کی ہے، سفید رنگ میں ہے. قدرت نے پیدائشی طور پر دو آنکھوں کے درمیان میں ایک کالا تل قدرتی پیدائشی طور پر ہے، جو حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. ایک مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا بڑے حسین جمیل شخص کو. خواب ہی کے اندر دریافت کیا لوگوں سے، اس کو جواب ملا کہ یہ عزیز مصر ہے، مصر کا حکمراں عزیز مصر ہے. حالانکہ خواب کی تعبیر صحیح نہیں تھی. خواب کی تعبیر میں ایک اصول ہے، افراد کی شکل میں کوئی بھی نظر آتا ہے تو وہ فرد کیسا ہے، شریر قسم کا آپ کی نظر میں، انہیں کیسا بھی رہنا دو. آپ کی نظر میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا نیک ہے، بزرگ ہے، شریف ہے، تو آپ کے لیے وہ خواب بڑا اچھا ہے، مبارک ہے. لیکن جو شخص دیکھیں وہ شخص ہی جو ہو بہو مراد نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. اگرچہ کہ وہ حقیقت میں بدماش ہوگا وہ نہیں معلوم، لیکن آپ کی نظر میں وہ شریف ہے، نیک ہے، اچھا ہے، بزرگ ہے، جس درجے کا آپ نے سمجھا. اگر ایسا شخص خواب میں آپ کا کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو وہ خواب آپ کے لیے اچھا ہے، اس سے ہٹ کر بھی تعبیر ہوں گی، اب وہ ضرورت نہیں. اگر اس کا الٹا ہے، وہ شریر ہے، غنڈے مزاج کا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، برا ہے، ایسا ہے، تو وہ آپ کے لیے خواب برا ہے، چند پریشانیوں سے گزریں گے آپ. لیکن آپ کو بتانے کی وجہ قدرت کی طرف سے مہربانی ہے. دعا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے کچھ کام کرو. اور ایک قوم ہے جو انسانوں کی شکل میں، جو ججے کے محاورے بھی لکھتے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے. جو پولیس ہے، بورڈ بھی لگا تھا، ہم آپ کے دوست ہیں. خواب میں بھی اگر پولیس دکھی، بس یہ دوزخ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے خواب اچھا نہیں ہے، کچھ مرحلے سے گزرنے والے ہیں. واللہ اعلم. اسی طرح اس زلیخا کو، اس کو انہیں اپنے خواب میں دیکھا، شادی ہوئی نہیں تھی، بڑا ایک حسین جمیل، ایک اچھا سا آدمی جو خواب میں اس کو پسند آ گیا. جوانی کے خواب ہیں، وہی فکر رہتی، اسی جیسے خواب دکھائی دیتے ہیں. اس عمر کے اندر جو خواب ہوتے ہیں دراصل شیطان سب سے زیادہ کام دیتے رہتا ہے. ایسے خوابوں کہتے ہیں شیطان اپنی بیٹیوں کو پیش کرتے رہتا ہے. کوئی بھی شکل بننا اس کے لیے الگ بات ہے، آسان بات ہے.
یہ طاقت قوت اللہ نے عطا کی ہے، یہ طاقت قوت اللہ نے عطا کی ہے، کرتے ہیں جو اللہ والوں کو چھونا ضروری نہیں ہے۔ دجال تو روٹیوں کا پہاڑ لے کے پھرے گا، نہر کو اٹھا لے کے پھرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا؟ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، کس کو بھی دینا، صرف نیک صالح کے بندے کے ساتھ ہی چھونا ضروری نہیں ہے، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا، اپنا اپنا ہے۔ یہ سب کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ تو الغرض تو اس کو خواب کے اندر یہ بتا دیا، ایک احساس ہوتا خواب، تعبیر اسی بنیاد پر دیتے ہیں۔ آپ کو ایک خیال آتا میں فلاں نے دیکھا ایسا ایسا، وہ عزیز مصر ہے، خواب سے اٹھنے کے بعد یہ شہزادی لاڑوں میں ضد کر بیٹھی، مجھے عزیز مصر سے شادی ہونا ہے، قدرت کے انتظام۔ وہ عزیز مصر ہیں، حقیقت میں مرد ہیں بھی نہیں، حسن و جمال کے وہ بھی ہیں، ہاں نانا کے اندر کافی، یہ بھی حکمراں سے جڑا ہوا، وہ بھی بادشاہ سے جڑا ہوا، اس پیمانے کے پر جو کچھ ہونا تھا شادی کر دی گئی۔ بس وہ بحیثیت شوہر محل میں، یہ بحیثیت بیوی شہر میں، نہ حقیقی شوہر وہ بن سکے، نہ ازدواجی حقوق اس کو ادا کر سکے۔ شرافت کے پردے میں رشتے کو باقی بھی رکھے ہیں، یہ آزمائش والی چیز۔ جب شادی کے بعد جب اس نے دیکھا تو فوراً کہہ دیا خواب میں جو چیز دکھی تھی وہ نہیں ہے، اور بات آگے بڑھ گئی تھی۔ تو وہاں پر اس کم عمر میں ان کو خرید کر تربیت پروردہ گھر میں ہو رہے ہیں۔ عزیز مصر نے گھر میں رکھا، اپنی بیوی سے کہہ دیا یہ کچھ کام کا ہے، ہم تو غلام کا درجہ نہیں دیں گے، بیٹے کا درجہ دیں گے، اس کی اچھی پرورش کرنا، فلاں فلاں کرنا، شہزادے سے بڑھ کر اہتمام کے ساتھ تربیت باتیں چل رہے ہیں تو غلام۔ یہ کمال کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیوں ہے؟ ہیں تو غلام۔ ادنا درجے میں رکھ کر ذلت والے کام ان سے لینا، سارے بھائیوں نے ان کو ذلیل کرنا چاہا، دنیا سے دور کرنا چاہا کہ لوگ چاہنے سے ہو جاتا ہے، وہ کیفیت پیدا کرو، ساری دنیا چاہے، تم کو پیدا کرنے والا، دنیا کو بنانے والا تمہارے ساتھ کیسا مہربان ہوتا ہے۔ محاورہ تو عام ہے، محاورہ کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ خدا مہربان تو گدھا پہلوان۔ خدا مہربان کب ہوگا؟ قابل مہربان بننا، یہ قابل مہربان تھے، اتنے ساری منزلوں سے اپنے پورے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 8-8 گھنٹے کا، محل کے باغ کے درمیان، عبادت میں، ذکر میں، فلاں میں، پوری زندگی اس کے اندر گزارتے گئے۔ جب بھرپور پوری طرح نوجوان بھی نہیں، جوان نوجوان کچے کشمندے رہتے ہیں، ہاں کرنا ہے شادی، آپ کے لیے عمر دے دی گئی 21 سال کے بعد، گورنمنٹ کی شریعت کے لحاظ سے 15 سال کے بعد بھی شادی کر سکتے، 15 سال میں بھی دولہے بن سکتے، 16 میں، 17 میں، 18 میں، فلاں۔ اب دنیا نے مقرر کی ہے وہ عمر آپ کے لیے 21، اس سے کم میں کرے تو قانونی پیچیدگی ہے کہ وقتاً فوقتاً شکار ہو سکتے ہیں، شریعت کے لحاظ سے جائز درست ہے۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 سال کے اندر جو شادی نہیں کیا، حقیقی شادی کا احساس اس کو ملا نہیں، اس کو لا کے بتا بھی نہیں سکتے یہ شکل کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہو گئے ہیں یہ اشدہ جو 28 سے 35 سال کے درمیان والی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دے دیا، پھر اس نے محل بھی بنوایا، کئی کمروں والا ایک شاہی محل بنوایا، فلاں 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 فلاں،
اب اس کے بعد جب ہو گئے تو وراودت التی ہوا فی بیتہا، ہوا فی بیتہا، ہوا یوسف فی بیتہا، اس عورت کے گھر میں، یعنی زلیخا، جو اس لقب سے مشہور ہے، پورے مصر کے معزز محترمات میں سب سے بڑا مقام رکھتی ہیں۔ ان کی ہمجولیوں میں، سہیلیوں میں بڑے بڑے مرتبے رینک والی ہیں، جو عام فہم متوسط طبقے سے تعلق نہیں، دنیاوی اعتبار سے انتہائی سب سے بڑے رینک اور بڑے درجے سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ ان کی سوچ بھی ایک خاص انداز رہتا، ان کا طرز زندگی ایک خاص قسم کا ہوتا۔ کچھ بھی کر لو، کھاتے تو 2 روٹیاں، وہ الگ بات ہے، لیکن زندگی کا ایک نمونہ ہے، رہنے کا ایک نمونہ ہے، طرز زندگی ایک چیز ہے، انسان کو چیز پیدا کرنا ہے، زندگی گزرتی ہے، گزارنا کا معنی، اب گزارنا چاہو نہ گزارنا چاہو زندگی گزرتی ہے، لیکن انسان کو زندگی گزارنا سیکھنا ہے، زندگی گزارنا سیکھنا ہے۔ جہاں بھی جو مل گئی لے لیے، یہاں ہر چیز کی حوث پرستی تو ہر ایک میں ہے، ایک اونچا معیار، طریقہ، ادب اور سلیقہ۔ اس جیسی عورت پال کے کرنے کے بعد، پرورش پانے کے بعد، اب اس کے دل کے اندر یہ خیال، اب پوری طرح توجہ یوسف کے حسن و جمال کی طرف، راودہ مسلسل ایک ساتھ نہیں، پھسلانا، راغب کرنے کے لیے طریقے، دنوں چلے مہینوں چلے انداز، سنورنا، حسن کو ظاہر کرنا، اس کی طرف مائل کرنا، پھنا جو طریقے ایک نہیں، بیان نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، یہ فطری طور پر قدرت کے اندر، قدرت نے ان کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر پیدا کر کے رکھے ہیں، جو حسن و جمال، ناز و انداز، نخروں کے ذریعے سے کسی کو مائل کرنا تو کیسے کرنا، حکم ہے کہ تو شوہر کو مائل کرنے کے لیے کریے، غیر شوہر کے لیے نہیں، لیکن اس کے اندر وہ فطرت اور طاقت، استعداد اور صلاحیت قدرت نے رکھی ہے۔ اب وہ اس کمال درجے کی ہے کہ دعویٰ کر کے مڑنے والا انسان، انکار کرنے والا انسان کہہ دے میں ہرگز اس جیسے فتنے میں نہیں ہوں گا، تو ایسے کے پاس جیسی عورت کو بھیج دیا جائے، انہیں برابر اس کو زیر کر کے رہیں گی، وہ ناکام ہو جائے گا اپنے دعوے کے اندر۔ یہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں عورت پن، عورت پن، یہ تو ان تمام چیزوں سے آگے تھی بیچاری۔ اب بڑی آزمائش قدرت سے کنویں میں ڈال کر فلاں کر، ساری آزمائش سے نکلتے ہوئے آ رہے، اس آزمائش میں تو بہت بڑا لمبا مسئلہ چلا، دنوں کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کرتے ہوئے، راغب کرتے ہوئے، پھسلاتے ہوئے، چلو آپ کی اپنی بگڑ انداز میں کو آنکھ مارتے ہوئے، ادھر آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں، لڑکی پٹانا، ابھی لڑکی لڑکے کو پٹاتے ہوئے، جو شکل ہو سکتی ہے، جو چیز ہو سکتی تھی یہ کرنے لگی۔ آپ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آپ ذکر و شکل کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، نبوت کے بیان کی طرف، خاندان نبوت کا جو نور آپ کے پاس ہے وہ غلبہ پا رہا ہے۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق اس نے ایک شاہی محل بنوایا، بڑے بڑے حالوں والا، ایک کے بعد ایک گزرنے والا، کہتے ہیں کم سے کم 7 حال، 7 حال عزیز مصر کو بتایا۔ عزیز مصر کے اوپر بھی حاوی تھی، ظاہر ہے انہیں شوہر پن کی ظاہر نہیں کر سکا تو بیوی حاوی نہیں گی، بس اس نے تعریف کرتے کہا کہ
یہ اتنا حسین و جمیل فلاں فلاں خوبیوں کے ساتھ ہے، اس محل کا نام رکھ دو بیت السرور، جو داخل ہوگا خوش 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 ہو جائے گا، کوئی تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا۔ بیت السرور، یوسف نے سنتے ہی کہا جب اس کا بیت یہ بیت السرور نہیں، یہ تو بیت الاحزان والغموم، مصائب آنے والے، ہر اچھی چیز کے پیچھے خطرہ رہتا ہے۔ اس نے پھر ان کے ایک کمرے میں لے گیا، فلاں فلاں کیا، رغبت والے اشارے دیتے رہے، آپ کے نہ ماننے پر گھر بتائے جیسا دوسرے روم میں لے گیا، اس کو لاک لگا دیا، پھر دوسرے تیسرے ساتھ میں پورے دروازے بند کر دیے۔ فطرت کیا ہے؟ دروازے کو کھولنا، کھلنے والا نہیں، جانا کھولنا کھولنے کے طریقے سے، کنجی نہیں تو توڑنا، کھلنے والی چیز نہیں۔ سارے انتظامات دنیاوی اسباب کے لحاظ سے لگا کر جو آخر روم میں کہنے کے بعد اب شرم و حیا کا پردہ پوری طرح ہٹا دیا، جو اشارے کنائے چل رہے تھے، سمجھا کہ یہ میرے اشارے کنائے کے اوپر یہ مائل نہیں ہو رہی۔ عورت میں شرم و حیا بہت زیادہ قدرت نے پیدا کی، اس سے واقف ہونا۔ پوری شرم و حیا کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیجئے، 9 حصے عورت کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، ایک حصہ آدمی کے اندر ہے، اس لیے بہت جلدی بے حیا ہوتا ہے انسان، مرد ہوتا ہے۔ سارے مسائل کو دبا کے رکھتے، برداشت کرتے رہتے ہیں، عورت اس کے اندر حیا کو رکھا ہے۔ اور ایمان والے معاملے کے اندر بھی حیا یہ سب چیز ہے۔ بندے کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ استحی من اللہ کما تستحی جیرانک، ارے اللہ کے بندے، گناہ کرنے والے، نافرمانی کیے جانے والی چیزوں میں اپنے رب سے حیا اور شرم کر، ایسا کر جس طرح کہ آپ کے گھر کا پڑوسی بہت نیک صالح بزرگ ہے کہ اس کی نظر میں برا نہ سمجھا جاؤں، جس طرح شرماتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے رب سے شرما۔ اجئی حدود ختم ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے پاس حیا نہیں ہے اب جو چاہے کرے گا۔ پرانا محاورہ ہے، ارے بے حیا، یہ میں بے حیا کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، بے حیا کچھ بھی کرے گا۔ حیا یعنی اخلاق، عادت، دستور، طریقہ، انجام، ساری چیزوں کو محلول رکھ کے چلنا۔ چنانچہ اس نے اس محل کے اوپر آخر میں وہ شرم و حیا کے حجاب سے باہر رکھ کر کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہے تلک چلی کرا۔ اس وقت آپ کا جو امتحان ہے یہ واقعہ ذکر کرنا ہے، نصیحت کے معاذ اللہ، یعنی اعوذ باللہ، اللہ کے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ خیانت سے، یہ بدعملی سے۔ ایک چیز نہیں، انہ ربی احسن مثوایا، محترمہ آپ جو ہے نا اس کی بیوی ہیں جو پوری زندگی لا کر مجھے اعزاز کے ساتھ رکھا، تربیت دی، پالا پوسا، کیا احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ نیت خراب کروں؟ یہی ترجمہ سادہ سیدھا، قرآن کے اندر کئی پہلو، اس کے اندر وہی ترجمہ۔ رب گھر کے مالک کو بھی کہتے ہیں، حقیقی رب اللہ تعالیٰ کائنات کا۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو میرا رب ہے، اتنے انتظامات کر کے غریب الوطنی میں، بے سہارگی میں، اس تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ بڑے اچھا انتظام میرا فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز حرام ہے، اس حرام چیز کا ارتکاب کرتے میں خیانت کروں گا، صحیح تر وہ بھی ہے یہ بھی کہ جس کے گھر میں جو مجھے پال رہا ہے، سہارا دیا ہے، سب کا ہے،
کیا میں اس کے ساتھ کچھ خیانت کروں گا؟ اور سب سے اچھا بہتر یہ کیا ہے، اب انسان کو سب سوچنا ہے، چلو موقع آیا، ایسا موقع پھر کہاں ملے گا، شیطان یہی تعلیم دے گا، بد اخلاق اور تربیت سے گرا ہوا انسان کچھ بھی کرے گا۔ لہذا انسان کی عملی زندگی، اس لیے اسلام کو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، پورا دین ایک رنگ کا نام ہے جی، تمہارے عمل کی، تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، طریقے میں وہ رنگ ظاہر ہونا، یعنی اثر دکھائی دینا۔ تم کتنی عبادت کرتے ہیں وہ نہیں معلوم، تم اندر کتنے ہیں نہیں معلوم، تمہاری ظاہری زندگی کا پہلو ہر جگہ اس کی جھلک دکھنا، ہر جگہ جھلک دکھنا، لباس سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، معاملات سے، کاروبار میں، سب کام بھی چلو۔ یہ فرمایا کہ میرا مسوا یا میرا رہنے کرنے کا انتظام ٹھکانا اتنا اچھا کیا، کون جو خرید کے لاتا اسی نے کیا، یہ درجہ اول میں یہ ہے، یہ بھی کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو بھی طریقہ اس کو دیا ہے، ہدایت دیا ہے، توفیق دیا ہے، اس کام کے لیے منتخب اللہ نے کیا ہے، اس لیے دونوں معنی نکلی گئے ایک ہی بات۔ پھر یہ بھی اصول بتا دیا ایسے وقت میں، انہ لا یفلح الظالمون، اگر اس طرح ہو جائے گا تو یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ زندگی کے کسی مرحلے میں کامیاب و کامران ہو نہیں سکتا۔ جب یہاں ناکام تو زندگی کے ہر معاملے کے اندر ناکام رہے گا۔ تو یہ اصول بتاتی ہے، احسان والے کے ساتھ احسان کرتے ہوئے رہنا، احسان فراموش نہیں رہنا۔ میں یہ احسان فراموش نہیں بننا چاہتا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، اللہ کی پناہ میں رہنا، اللہ خالق مالک ہے، پھر اس کی نافرمانی کر کر ظالم بندوں میں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ایک تو خود کو بچائے، دوسرے ذکر کر کے اس کے سامنے کہتے اے اللہ کی بندی، تیرے اوپر یہ حقوق ہیں، اللہ کے تیرے اوپر حقوق ہیں، تیرے شوہر کے، اللہ کے تجھ پر حقوق ہے، اللہ کے تمام احکام زندگی کے طور طریقے کے، اس کو سمجھ۔ آپ نیک بنتے ہیں تو اس کی نظر پڑتی ہے، زبان سے بولے بغیر گئے، آپ نے حکم دے دیا، طریقہ یہ اختیار کر، شعار یہ اختیار کر، یہ عملی تربیت کا طریقہ ہے۔ بات طویل تفصیل تھی، اس کے بعد آخری کیا حالات میں اگلی آیت سے سبحان اللہ۔